الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ آج نفسا نفسی ہے، ہر جانب پریشانی ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، کوئی بھی پرسکون نہیں ہے۔ مالدار ہے اس کو بھی پریشانی ہے، اور اگر غریب ہے اس کو بھی پریشانی ہے۔ گاڑیوں والا ہے اس کو بھی پریشانی ہے، اور بغیر گاڑی کے ہے اس کو بھی پریشانی ہے۔ اپنا مکان ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، اس کو بھی پریشانی ہے، اور جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے اس کو بھی پریشانی ہے۔ غرض یہ کہ ہر آدمی پریشان ہے، تو اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ انسان جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کچھ آسائش مل جائے۔ انسان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اچھا بستر ہوگا سکون آئے گا، بہترین لوکیشن میں رہوں گا تو عزت ملے گی، نرم بستر ہوگا بہترین نیند آئے گی، اچھا بنگلہ اچھی کوٹھی ہوگی تو وہاں پر سکھ اور سکون کا سانس لوں گا۔ انسان نے آسائش کو استعمال کیا اور کوشش کی، اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنے آپ کو تھکا دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان آسائشیں تو اکٹھی کر لیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے، اطمینان پھر بھی نہیں ہے، چین پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ سہولیات کا ہو جانا یہ جسم کو راحت تو پہنچا سکتا ہے، لیکن روح ان سہولیات سے مطمئن نہیں ہو سکتی، پرسکون نہیں ہو سکتی۔ روح جو ہے، روح آسائشوں کے ہوتے ہوئے پرسکون نہیں ہو سکتی۔ جسم کو وقتی طور پر راحت مل جائے گی، اچھا بستر ہے آپ اس پہ سو جاؤ۔ ایک آدمی اچھے بستر پہ، نرم بستر پہ سوتا ہے، اور ایک آدمی زمین پہ سو جاتا ہے۔ کاشتکار اپنی جو زمین جس پہ ہل چلا رہا ہے اس کے اندر سو جاتا ہے، تو جسم یہاں نرم اور نرم گداز بستر پہ جسم تو راحت محسوس کرے گا کچھ وقت، بنسبت اس کے کہ جو کھیتی والی زمین پہ سو رہا ہے، جو بہترین سرہانہ رکھ کے سو رہا ہے، اس کے سر کو آرام ملے گا جسم کو۔ اور ایک آدمی اینٹ رکھ کے، پتھر رکھ کے سو گیا، اپنا جوتا رکھ کے سو گیا سر کے نیچے، اس سے اس کو جسمانی طور پر راحت ملے گی، لیکن میرے عزیزو اندر سے راحت نہیں ملے گی، روح کو راحت نہیں ملے گی ان چیزوں سے۔ روح کو خوراک چاہیے اپنی، جسم کی خوراک جو ہے، جسم کی خوراک، جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا، جسم مٹی سے بنا ہے، اور اس کو راحت مٹی سے ملے گی۔ اور روح تو ہے اللہ رب العزت کا حکم، امر ربی ہے، اس کو راحت اگر لینی ہے، اس کو راحت پہنچانی ہے روح کو، تو میرے عزیزو روح کو راحت مٹی سے نہیں ملے گی، اس کو اپنی چیز ملے، اور امر ربی اللہ کا حکم۔ روح کو سکون پہنچانا ہے میرے پیارے، اگر روح کو اطمینان پہنچانا ہے تو آسائشیں تلاش مت کرو، اللہ کے حکم پہ عمل کرو، اندر سکون پا جائے گا۔ آج اندر جو آگ جل رہی ہے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر کی اگر سہولت حاصل کر لیں گے تو ہمیں باہر بھی راحت ملے گی اور اندر بھی راحت ملے گی. یہ خیال صحیح نہیں ہے. باہر تپتی دھوپ پہ کھڑا ہوا ہو، اندر اگر سکون ہے تو باہر کا جو ٹمپریچر ہے اس کو پریشان نہیں کر سکتا. اور اگر اندر پرسکون نہیں ہے، اندر تڑپ رہا ہے، اندر جل رہا ہے، اندر گرمی ہے، تو باہر کا اے سی اور باہر کے سہولتیں اور باہر کا ٹھنڈا موسم اس کو راحت نہیں پہنچا سکتا، اس کے روح کو راحت نہیں پہنچا سکتا. حتیٰ کہ روح کے تڑپنے سے اس کا جسم بھی تڑپ اٹھے گا. آج روح پہ محنت کرے. یہ ساری سہولتیں، ساری آسائشیں میرے پیارے، یہ جسم کے لیے ہو رہی ہیں. روح کو آرام پہنچانے کے لیے اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے حکم میں سکون ہے، اللہ کی ماننے میں سکون ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے میں سکون ہے. اندر بگڑا ہوا ہے، اندر کا بگاڑ باہر کے بگاڑ کو متاثر کر رہا ہے. اندر بگڑ چکا ہے. جب اندر بن جائے گا، اندر سنور جائے گا تو باہر سنور جائے گا. اور اگر باہر کچھ بگاڑ ہوگا بھی صحیح تو باہر کا بگاڑ اندر کے پرسکون ہونے کی وجہ سے سکون میں فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی اطاعت، ذکر اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ہم مادی سہولیات کو تلاش جہاں کر رہے ہیں وہاں پر جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان پر ہم محنت کریں تاکہ ہمیں اندر کچھ سکون ملے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.